آپ نے آنور سے بات کی ایف ایس ایف کی، اس فورس کے قیام کی وجہ کیا تھی؟ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ذاتی فوج بنائی نا، سخت سلوک تھا ان کا، ذاتی فوج بنائی نا، مثلا ان کے کچھ ساتھیوں سے جن سے وہ ناراض تھے، اب یاد نہیں 10 تھے 12 تھے 15 تھے، افتخار طاری یاد ہیں، ایک دو نام اور بھی یاد آ جائیں گے، ان کو پکڑ کے دریائے جہلم کے کنارے دلائی ایک جگہ ہے، وہاں ایک کیمپ ہے، اس میں رکھا اور مکر گئے، صاف کہہ دیا نہیں ہم نے نہیں پکڑا۔ جب وہ بھٹو صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو انہوں نے ان کو رہا کر دیا، اور ان میں ایسے بھی تھے جو واپس پیپلز پارٹی میں گئے، واپس آئے اور پیپلز پارٹی کو جوائن کیا۔ اس میں کچھ ایک دو تین نے، وہ کیوں کیا؟ کیوں؟ غلام اپنے آقا کے انداز سر سے سوچتا ہے، اپنے سر سے تھوڑی سوچتا ہے۔ صحیح۔ افتخار طاری سے البتہ جب میں نے پوچھا ان کے، وہ افتخار طاری، لیکن وہ خاندان بڑا تکڑا تھا، والد ان کے ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ رہے تھے اور وہ خود بھی ذہین آدمی تھے، ذرا ان کی شہرت یہ تھی کہ طاقت استعمال کرتے ہیں، لیکن میں جو باتیں بہت سنی مگر یہ نہیں سنا کہ کسی کو مار ڈالا ہو یا کسی کو زخمی کیا ہو، یہ لیکن ایک دبدبہ ان کا بہت تھا۔ افتخار طاری سے البتہ جب میں نے پوچھا کہ اب آپ واپس جائیں گے تو اس نے ہنس کے کہا کہ جنگلی کبوتر بھی کبھی وہ اڑا دیں تو واپس آتا ہے، کبوتر اڑ گئے واپس نہیں آئیں گے، لیکن ایک دو اس میں سے دلائی کیمپ بنایا۔ بھائی فوج کی، ایف ایس ایف کی کیا ضرورت تھی؟ پولیس موجود، فوج موجود ہے، رینجرز موجود ہے، ایف سی موجود ہے، تو ایف ایس ایف کا کیا کام؟ ایف ایس ایف کا کام اس لیے تھا کہ ان کو جو ذاتی حکم دیا جائے وہ اس کو پورا کریں۔ ایف ایس ایف کے لوگوں نے قتل کیا، اور پھر جس لڑکے کے ذریعے وہ قتل کرایا تھا اسے بھی قتل کیا، ثبوت ہی مٹا دیے، نشان ثبوت مٹا دیے نا۔ اسی لیے قانونی حد تک جب آپ قانونی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو مقدمہ پوری طرح ثابت نہیں ہوتا۔ صحیح۔ جو گواہ تھے، گواہوں سے تو یہ کہا نا کہ آپ گواہی دے دیں، آپ کو بعد میں معاف کر دیں گے، لیکن پریشر اتنا تھا کہ انہیں بھی پھانسی دینی پڑی۔ اخبار نویسوں کا کیا تھا؟ اخبار نویسوں کے ساتھ بھی سنا ہے بھٹو صاحب کی کافی چپکلش رہی۔ اخبار کون سے؟ تو اخبار نویس کون سے؟ مجیب شامی جیل میں، الطاف حسن قریشی جیل میں، اعجاز حسن قریشی جیل میں، حسین نقی مطلب عذاب میں، دی سن بند ہو گیا، جسارت بند ہو گیا، صلاح الدین جیل میں۔ اخبار نویسی، بھٹو کا دور اور اخبار نویسی؟ جمہوریت تھی یا ڈکٹیٹرشپ کی بات کر رہے ہیں؟ کون سی جمہوریت؟ کون سی جمہوریت؟ محمود علی قصوری، one of the most respected people in the history of Pakistan۔ محمود علی قصوری نہایت کفایت شعار انسان تھے، نہایت ہوتی ہے نا، ایک طبیعت ہوتی ہے نا، لیکن اخبار نویس کا مقدمہ ہو، پولیٹیکل ورکر کا مقدمہ ہو، سیاسی جماعت پہ پابندی کا مقدمہ ہو، کسی مظلوم کا مقدمہ ہو، 1 روپیہ فیس نہیں لیتے تھے۔ یعنی شرافت دیکھیں، ایک آدمی اپنا پیسہ بچا کے رکھتا ہے جو اس نے محنت سے کمایا ہے، لیکن 1 روپیہ فیس نہیں لیتے تھے، 1 روپیہ۔ وکیل کے منشی کے پیسے بھی نہیں لیتے، کوئی دنیا میں نے وکیل نہیں دیکھا جو منشی کے پیسے نہیں لیتا ہو۔ وہ منشی کو تو پیسے وہ دینے ہوتے ہیں تو وہ منشی کو بھی جیب سے دے دیتے تھے۔ یہ ہمارے مشہور کالمسٹ عبدالقادر حسن صاحب بزرگ، اب تو ان کی صحت اتنی اچھی نہیں ہے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ وہ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، وہ ذمہ دار خاندان سے ہیں، ان کو پتہ ہے آداب کیا ہے مقدمہ لڑنے کے، انہوں نے کہا نہ بھائی آپ نہیں دے سکتے منشی کو۔ جماعت اسلامی کا مقدمہ لڑا، نہ ان کا کوئی تعلق نہ واسطہ، انہوں نے کہاں رکھا بوڑھے آدمی کو؟ بھٹو صاحب سے عمر میں وہ 15-20 سال کم از کم بڑے تھے، زیادہ بڑے تھے ویسے، بھاری جسم تھا، بھاری آواز تھی، ریسپیکٹڈ بہت تھے، باہر سے پڑھے تھے، خاندان کی بھی بڑی عزت تھی۔ مطلب یہ آپ اندازہ لگائیں نا کہ ان کے خاندان کی شادیاں جن خاندانوں میں ہوئیں وہ بھی معزز ترین خاندان تھے بر صغیر کے، ٹھیک، نسل در نسل انہیں معزز آدمی سمجھا جاتا تھا۔ ان کو چونا منڈی میں رکھا اور بجلی بند کر دی، اور گرمیوں کے موسم
اس سے ڈرتے تھے، پیر پگاڑا سے ڈرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنے ساتھیوں کے کیا ساتھ سلوک کرتے تھے اس کی کچھ باتیں بتا سکتا ہوں، کچھ ایسی معیوب ہیں جو نہیں بتا سکتا۔ ملک سلیمان کو مسئلہ تھانے میں بلایا، ان کے اپنے ایم این اے تھے، کوئی مجھے یاد نہیں پڑتا کیا ناراضگی، اور تھانے میں ان کو ذلیل کیا جتنا کر سکتے۔ بھٹو صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ براہ راست دھمکیاں دیتے تھے کہ میں کمزور ضرور ہوں مگر میری کرسی کمزور نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو آخری تقریر، آخری دنوں کی تقاریر میں سے ہے۔ یہ تو ضیاء الحق نے بھی کہا تھا، جب آدمی یہ کہے نا کہ میں کمزور ہوں لیکن میری کرسی بڑی مضبوط ہے، تو اس دن تو وہ گیا نا، اسی دن وہ تو جس دن ضیاء الحق نے یہ فکرہ کہا، میرے مرحوم دوست فاروق گیلانی جو ہمیشہ میرے دل میں آباد رہے تھے جب تک میں زندہ ہوں، تو انہوں نے کہا بھائی ضیاء الحق جا چکا ہے، اب آئندہ کی سوچو، کیونکہ یہ فکرہ اس نے کہہ دیا ہے۔ اس سے ملتا جلتا فکرہ بھٹو نے کہا تھا، کیونکہ فیصلے تو آسمانوں پہ ہوتے ہیں، زمین پہ تھوڑی ہوتے ہیں۔ پاکستان 7% کی شرح سے ترقی کر رہا تھا، 7% شرح ترقی کو آپ معمولی نہ سمجھے، چین نے 7% پہ کی ہے ترقی، 7% پہ، 100 میں جب 7 شامل ہوتا ہے، اگلے سال 107 پہ 7% ہوتا ہے، اس سے اگلے سال 114 پہ 7% ہوتا ہے، اس سے اگلے سال 121 پہ 7% ہوتا ہے۔ زندگی پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں میں اتنی انرجی آ جاتی ہے، دنیا کچھ ہو جاتی ہے۔ اس 7% کے ساتھ چین دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے اور ممکن ہے کبھی پہلی معیشت بن جائے۔ پاکستان 7% پہ ترقی کر رہا تھا، تو چھوڑیں۔ بھٹو صاحب کے زمانے میں شرح ترقی کیا تھی؟ جو اپنا بھٹو کے جیسے یعنی برگزیدہ شخصیت عمران خان صاحب کے دور میں اس حد تک کم نہیں، کورونا سے پہلے جو تھی نا 2.5%۔ بھائی کارخانے سب قومیالی ہے، چلو کارخانے تو ایک الگ بحث ہے نا، وہ بھی غلط کیا۔ وہ کارخانے انہوں نے بنائے تھے نا اپنے پیسوں سے، اگر انہوں نے ٹیکس نہیں دیا تھا تو ٹیکس لے لیں، اگر انہوں نے کوئی غلطی کی تھی، مزدوروں کے حقوق تھے وہ لے لیتے۔ کارخانے آپ کیسے قومیں آ سکتے تھے؟ اور ان کی اتنی تذلیل کی، ان سے پاسپورٹ چھین لیے، پھر ایک فنکشن میں ان کو پاسپورٹ دیے اور کیمرے پہ دکھایا یہ ہارون رشید ہے، اس کی فیکٹری تھی ٹیکسٹائل کی، مطلب میرے جیسا کوئی آدمی، کوئی ہارون رشید کے طور پہ، اور یہ اس کو چابی واپس کی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سرمایہ سارا ملک سے باہر چلا گیا۔ بھائی کارخانے کس چیز سے لگتے ہیں؟ پیسے سے۔ ڈنگ شاؤپنگ نے کے دور میں ترقی ہوئی، موزے تنگ کے دور میں نہیں ہوئی۔ موزے تنگ کے دور میں شرح ترقی یہی 1-2% تھی، ڈنگ شاؤپنگ کے دور میں 7% ہو گئی۔ تو ڈنگ شاؤپنگ کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ وہی کروڑوں چینی جو ملک سے باہر تھے، کچھ انقلاب کی وجہ سے چلے گئے تھے، کچھ ویسے جیسے پاکستانی جاتے ہیں روزگار کے لیے، کچھ فار ایسٹ میں تھے، کچھ امریکہ میں تھے، کچھ برطانیہ میں تھے۔ بھٹو صاحب نے پاکستان کی معاشی ترقی نہ صرف روک دی، اس کے آئندہ کے لیے امکانات بھی محدود کر دیے۔ بس چاول چھڑنے کی مشین کیا ہوتی ہے؟ ابھی بھی میں اتنی چھوٹی ہے چیز ہے کہ میرے جیسا تنخواہ دار آدمی لگا سکتا ہے، وہ بڑی چیز نہیں ہے۔ فلور مل کیا ہوتی ہے؟ اس زمانے میں تو فلور مل ایک چھوٹی سی چیز تھی، خیر اب بڑی فلور ملیں بھی لگتی ہیں، لیکن اس زمانے میں کوئی اتنی بڑی فلور ملیں نہیں تھی۔ ساری فلور ملیں لے لیں، نتیجہ کیا نکلا؟ بینک لے لیے، انشورنس کمپنی لے لی۔ یہ صرف دولت کا زیاں، کوئی بڑا زیاں نہیں ہے۔ قائد اعظم کہتے تھے دولت کا نقصان تو کوئی نقصان ہی نہیں ہے، اگر وقت رائے گاں ہوا تو بہت رائے گاں، بہت نقصان ہوگا، اور اگر عزت چلی گئی تو سب کچھ چلا گیا۔ یہ ڈابت ہے، لیکن انہیں پسند بہت تھی، اس کو دہراتے رہتے تھے۔ انہوں نے سارے تمام، ہر کوئی انٹرپرینور ہوتا ہے، ہر کوئی انٹرپرینور ہوتا ہے۔ بھٹو صاحب کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، ان کے مخالفین کا تذکرہ نہیں کر رہے، ان کا کیا طرز حکومت، کیا طرز عمل تھا ان کا، اور خاص طور پہ جو پی این اے کی بنیاد رکھی گئی تھی اس کے اوپر بھی دو مختلف آراء ہیں۔ دیکھیے پی این اے تو کبھی بنتی ہی نہیں اگر بھٹو صاحب خوف زدہ نہ کرتے لوگوں کو۔ بھٹو صاحب نے لوگوں کو اتنا خوف زدہ کر دیا، اتنا خوف زدہ کر دیا کہ ان کے مختلف الخیال جو مخالفین تھے وہ متحد ہو گئے۔ یعنی اب وہ علاقائی پارٹیاں بھی اور مسلم لیگ بھی، اور اس وقت چودھری ظہور اللہ زیادہ متحرک تھے، اور پیر پگاڑا صاحب بھی، اور سارے لوگ متحد اس لیے ہو گئے۔ 4 تو پیر پگاڑا کے مرید بھی مار ڈالے نا، 329 آدمی تحریک میں مار ڈالے۔ لیکن یہ جو مخالفین تھے نا، انہوں نے نعرہ تو نظام مصطفیٰ کا دیا، جو تحریک چلی تھی،
لیکن ان میں سے ایک ایک کو دیکھ لیں. اظہر خان نے کیا کیا؟ فوراً بعد الگ ہو گئے اور وزارت عظمیٰ کے خواب دیکھنے لگے اور امریکہ سے پنگیں بڑھا لی اور شہنشاہ ایران سے جا ملے.